چلتا ہے، پھر خرابی ہوتی. اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ، پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو. تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، پیسہ ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں، کام نہیں چلتا. فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے. کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے، رب کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا. اس نے کہا حضور اس طرح کروں؟ فرمایا تو یہ کر کے دیکھ، عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا. غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا. پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا، 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس، اور آ کے حاضر ہوا تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی، کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے، اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا، اب مزہ آیا ہے. کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں، پتہ نہیں کتنا مہربان ہے. اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں، اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے، دنیا داروں سے نہیں مانگے، اس سے مانگیں جو دیتا ہے تو پھر بے حساب ہی دیتا ہے. بات کرنی، میں نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ عیسائی ہو نا غریب ماڑا تو لوگ پوچھ لیتے ہیں اس کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، پوچھ لیتے ہیں نا. اگر ٹرمپ آ جائے تو جی وہ بھی صحیح ہے کہ نہیں؟ بولے یہ جو آپ کے وہ آتے ہیں وزیر خارجہ وہاں سے، یا ان کا کوئی رکن پارلیمنٹ آتا ہے تو آپ کے وزیر اعظم وزیر خارجہ ان کے اعزاز میں ظہرانہ دیتے ہیں نا. تو ٹیبل پہ کھانا لگا ہوتا ہے، ادھر ہمارا بیٹھا ہوتا ہے، ادھر ان کا بیٹھا ہوتا ہے، جائز ہے؟ پوچھا کسی نے مسئلہ کیوں؟ وہ تگڑا ہے اس لیے. پاکستان کا عیسائی ہو تو فتویٰ اور ہے، اور امریکہ کا ہو تو فتویٰ. بولے صحیح کہہ رہے ہو؟ امریکہ والے عیسائی ہیں کہ نہیں؟ سارے عیسائی ہیں. تو ٹرمپ آ کے بیٹھ جائے سعودی عرب کے بادشاہ کے سامنے، چلو کھلی بات کر لیتے، اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہو جاتا ہے. اور اگر عیسائی ماڑا ہو، پاکستان کا ہو، مزدوری کرتا ہو، پھر سارے لوگ پوچھتے ہیں نا مسئلہ کہ حضرت صاحب عیسائی سے کھانا جائز ہے. تو میں نے کہا بھائی ٹرمپ کے ساتھ بھی کھانا ناجائز ہے. ناجائز ہے کیونکہ اسے پاکی پلیدی کا نہیں پتا. جن چیزوں کو آپ ناپاکی سمجھتے ہیں ان کو خبر ہی نہیں کیا کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب اب دیکھیں نا کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک بڑا جنازہ ہوا تھا، وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرو حرام ہوتی ہے، یعنی پہلے تو کہتے تھے ولیوں سے نہ مانگو، اب کہتے ہیں اللہ سے بھی نہ مانگو، یعنی جنازے کے بعد دعا یعنی اللہ سے بھی نہ مانگو. تو پہلے عام آدمی کے لیے فتویٰ اور تھا، لیکن اگر سابقہ وزیر اعظم کی بیوی کا جنازہ ہو تو پھر فتویٰ پھر کیسے جائز ہو گئی؟ اب دعا جائز ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنازہ پڑھ لو تو فخلصوا لہ الدعاء، پھر مرنے والے کے لیے مخلص ہو کے دعا مانگو. مانگنی چاہیے نا. لوگ افتراق پیدا کرتے ہیں، فرق نہ، یہ درست نہیں ہے. امت کے اندر یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے، ہمیشہ سے اولیاء کے آراس کا سلسلہ ہے، عرس منائے جاتے ہیں، ان پر ختمات شریف ہوتے ہیں. اب ختم شریف کے حوالے سے سن لیں، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا بتائی ہے کھانا کھانا. کہتے ہیں آگے کھانا رکھ کے قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے، کھانا کا آگے رکھ کے آپ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں؟ پڑھے ذرا، پڑھتے ہیں نا ماشاءاللہ. یہ قرآن پاک ہے کہ نہیں؟ تو روٹی جائز ہوئی کہ ناجائز ہو گئی؟ برکت والی ہو گئی. بلکہ حضور نے فرمایا جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کے ساتھ تو شیطان شریک ہو جاتا ہے. تو ہم تو بھئی ہر روٹی ختم پڑھ کے کھاتے ہیں، ایک آئے تو ہم ہر کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں. تو آپ اس بات سے منع کر رہے ہیں، کہتے چلے جی آپ پڑھ لیں، آیتیں پڑھ لیں پھر دعا نہ مانگے. لو سن لو، سامنے کھانا رکھ کے دعا. کس بات میں الجھ گئے یار؟ امت کو بڑی بات بتاؤ، دنیا بڑی آگے چلی گئی، انہیں آگے لے کے جاؤ. تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی دعا نہ مانگے، توجہ کرنا میری بات پہ، کھانا آگے رکھ کے نہ مانگے. تو میں نے کہا تو سائڈ پہ رکھ کے مانگ لیا کر، کھانا دور رکھ لیا، دعا یہاں مانگ لی. ہمیں کوئی اعتراض لیکن مانگا کر، دعا مانگا کر. اب حدیث مسلم سن لیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ تبوک سے واپس آ رہے تھے،
اور وہ سینکڑوں میں نہیں ہزاروں میں تھے. کھانا ختم ہو گیا, پانی بھی ختم ہو گیا. صحابہ کرام نے مشورہ کیا آپ اس طرح کرتے ہیں, ایک ایک اونٹ ذبح کرتے ہیں, ذبح کر کے اونٹ پکانا شروع کرتے ہیں. ختم شریف کی بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ اب ختم ہو گیا. سارے جمع ہو کے حضرت عمر کے پاس گئے, کہنے لگے حضور اس طرح کریں, ہم ایک ایک اونٹ اب ذبح کریں گے اور اسے کھائیں گے. حضرت عمر فرمانے لگے اونٹ ذبح کر لو گے تو سواری کس پہ کرو گے؟ کہ حضور پھر کیا کریں؟ فرمایا جتنا جتنا کھانا تمہارے پاس ہے نا میرے پاس لاؤ. کسی کے پاس اتنی سی کھجوریں تھیں, کسی کے پاس آدھا کلو سرکہ تھا, کسی کے پاس چند بچے ہوئے ٹکڑے تھے, سارا کچھ حضرت عمر کے پاس لائے. جناب عمر نے اپنی چادر میں, اپنے صافے میں سارا کچھ باندھا, سیدھے دروازہ رسول پہ پہنچ گئے. نبی کریم علیہ السلام کے آگے کھانا رکھ کے, آگے لنگر رکھ کے حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا برکت کی دعا کر دے. ہزاروں میں لشکر ہے. یہ نظریہ ہے جناب عمر فاروق کا, یہ طریقہ ہے حضرت عمر کا. نہ اس طرح کرو, امت کو نہ لڑاؤ. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام نے, حضرت عمر نے کھانا آگے رکھا تو حضور مسکرائے. وہ حضور کہنے لگے عمر تو طے تک ہی پہنچ گیا ہے. حضور مسکرائے اور مسکرا کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے, دعا فرمائی. حضرت عمر کہتے ہیں جب میں اٹھا کے لے گیا تو وزن اس کا اتنا ہی تھا, جب میں لایا تھا جتنا وزن تھا وزن بعد میں بھی اتنا ہی تھا. فرماتے میں نے وہ کھول دیا, اتنا سا کھانا تھا. میں نے کہا لو بھی کھاتے جاؤ. کہنے لگے ہزاروں کے لشکر نے کھا لیا, کھانا پھر بھی بچ گیا. فرمانے لگے واپس مدینے آنے تک ہم کھاتے رہے پر وہ کھانا ختم نہیں ہوا. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے دعا کرنے کی برکت. یہ ہے کھانا آگے رکھ کے, یہ دعا کرنے کی برکت ہے. کھانا آگے رکھ کے. درویشوں کا لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا. درویشوں کا لنگر کن کا میں کن فصلہ ٹے کن ہووے بخت سولا دنیا آوے کھا کھا جاوے راضی ہووے بلا. درویشوں کا کبھی لنگر ختم تو جاری رہتا ہے. ان کے آستانوں پہ ہمیشہ لنگر ختم شریف پڑھنا, اصالے ثواب کرنا, یہ ہمارا طریقہ ہے. اب کہتے ہیں جی فیض کیا ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف. حضرت سلیمان بن بشار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک عورت کہنے لگی میرے ساتھ منہ کالا کرو. فرماتے میں بھاگ گیا. میں نے کہا میں نے اپنی نظر ہمیشہ پاک رکھی ہے, میں اپنی جوانی آلودہ نہیں کر سکتا. کہتے میں دوڑا گیا, جا کے میں لیٹا. یہ مخالفین نے بھی اپنی کتابوں میں بات لکھی ہے. جا کے میں لیٹا, تھک گیا تھا دوڑ دوڑ کے. جب میں لیٹا تو مجھے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. کہنے لگے اٹھ میرے سینے سے لگ, تو نے حضور کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. آپ جس سے جو تعلق رکھتے ہیں نا وہ تعلق بن جاتا ہے, وہ تعلق بن جاتا ہے. یاد رکھیں مزار والے اولیاء اللہ سے, حضرت یوسف مزار میں تھے نا اس وقت. چلے آپ کو حدیث سنا لیتے ہیں, چونکہ میرے مرشدان عالی مرتبت کے آراز چل رہے ہیں تو میری طبیعت بڑی اشاش بشاش ہے. میں تھوڑا سویا ہوں, رات پورا نہیں سو سکا, پر پھر بھی نہ طبیعت پہ کچھ تھکن ہے نہ آنکھوں میں کوئی تھکن ہے. طبرانی میں حدیث ہے اور حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ بدو آ گیا دیہاتی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے فرمانے لگے یار کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضور زیارت کرنے. حضور کا دریائے کرم جوش میں آ گیا. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی نظریں, پھر جلتے بجھا دیے, پھر روتے ہنسا دیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے, دیکھنا حضور نے خود فرمایا, خود نبی کریم. حضور فرمانے لگے چل تو آ ہی گیا ہے نا, اس طرح کر کچھ مانگ لے, اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ مائل بکرم, اور بھی کچھ مانگ. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. چل مانگ لے کچھ. کہنے لگا حضور واقعی مانگ لوں؟ دیہاتی تھا نا, بدو تھا. یہ جو سوچ سوچ کے چلتے ہیں نا بیچارے اسی طرح رہ جاتے ہیں. کہا واقعی؟ حضور نے فرمایا تجھے شک ہے کوئی؟ کہا جو ہے مانگ لے. بندہ بدو تھا, بس لمٹ ہی تھوڑی تھی, تھوڑی لمٹ تھی. حضور نے فرمایا مانگ. کہنے لگا حضور میں نے سفر کرنا ہے, مجھے ایک اونٹ دے دے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا تجھ پہ افسوس, ہمارا خیال تھا تو جنت کی ٹکٹ مانگے گا, ہمارا خیال تھا تو ماں باپ کو, تو نے اونٹ ہی مانگا ہے بس. حضرت علی فرماتے وہ حضرت علی کا بھی خیال ہے کہ حضور سے مانگو تو تھوڑا نہ مانگو, نبی کریم سے مانگو تو
کھل کھلا کے مانگو، جب حضور سے مانگو کھل کھلا کے مانگو۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں وہ اسی پہ اڑ گیا، حضور مسکرائے، گویا حضور نے بھی کہا یار تو نے مانگا کیا ہے؟ میرے محبوب نے ایک اور کرم فرمایا، کہا چل اونٹ تجھے دیا، کچھ اور بھی مانگ لے، چل کچھ اور بھی، اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے آج وہ مائل باتا، چل مانگ۔ اور حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اب سیانا بنے گا، اب یہ کہے گا حضور 7 نسلوں کی جنت، تو حضور نے فوراً عطا کر دینی ہے۔ اب یہ کہے گا یا رسول اللہ جتنے بیٹھے سب کے لیے اعلان کر دے دوزخ سے آزادی کا، جتنے میری نسل میں لوگ ہیں سب کے لیے اعلان ہو جائے گا، لیکن وہ وہیں کا وہیں رہ گیا، وہیں کا وہیں، چھوٹے چھوٹے دائرے میں مانگ لے۔ کہنے لگا حضور اور بھی کچھ مانگ لوں؟ اونٹ تو میں نے لے لیا ہے، فرمایا چل مانگ لے، بندہ ہی چھوٹا تھا۔ یہ جو کہتے ہیں نا دے کچھ نہیں سکتے، اصل میں اتنے ذہن ہے بیچاروں کے، کاسا ہی کوئی نہیں تو انہیں کیا پتا کیا کیا ملتا ہے، یہ تو اس سے پوچھے نا جس کو ملا ہے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں۔ وہاں جا کے لوگ روتے تڑپتے، اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے محبوب، اور اس پر دلائل دیے۔ تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے، پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے، ورنہ ہماری فکری قیادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں علم کا شوق پیدا کرو۔ اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے کہ غلامی والے مرید ہیں۔ آج کل زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے، ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا، وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا، مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں۔ آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے، ناراض ہو گئے آپ لوگ، ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ہو جائیں بے شک۔ آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے کو تھوڑا سا نا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میں صحیح بتاتا ہوں، بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سا، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے، تجھے خبر ہی کوئی نہیں۔ میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے، دین کی سمجھ دے۔ حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا۔ حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے، تو یہاں تو دعا دی تھی، لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا، یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا۔ وہ نا خاندان رسول کے چشم و چراغ ہو کے، حضور کے چچا زاد ہو کے، استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا، میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا، دستک نہیں دیتا تھا، ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا جی، ہار لے کے باہر آ جاؤ، باقاعدہ مرید صاحب آ گئے جلدی کر لیں، استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں، یہ انداز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے میں بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، دستک نہیں دینی، وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا۔ کہتے ہیں کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے، لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا۔ استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے، گھوڑا چل رہا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں، یہ بتانے۔ میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں، جب
آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں. کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں، اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں. ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے، اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے وال پہنچنا ہے. کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی. اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان وڈے ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں دیندے. اس کے باوجود یہ حال ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں مزہ دیتی ہیں. میں نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا، لاہور میں کسی سے میں نے جانا تھا، تو میرے استاد صاحب کا فون آ گیا. فرمان لگے کتنے میں؟ او شاگردو، ترس جاؤ گے نوازوں، یہ 2-4 جو رہ گئی ہیں ان کی قدر کرو. کتنے میں بھائی؟ میں اس کی تھی حضور میں کہا رہا ہوں. فرمان لگے پرسوں پنڈی جانا ہی. میں نے چونکہ لاہور وعدہ کیا ہوا تھا، میں کہ حضور میں ذرا اتنے کی کام میں پرسوں پنڈی کی مصروفیت ہے. تو میرے استاذ ہیں اور یہ بات انہوں نے کی تو میرا قد بڑا ہوا. فرمان لگے تینوں وضاحت دینا میں ضروری نہیں سمجھتا. وہ پرسوں سویرے 9 بجے تیار ہو کے سڑک تے آویں جانا ہے. بڑے لوگ دعوت دیتے ہیں، بڑے لوگ پیغام دیتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں. آپ یقین کریں مزہ آ گیا بات کا. مجھے جو بندہ پوچھے پنڈی خیر ہے، میں کہا مینوں آپ نہیں پتا. گھر والے پوچھتے پنڈی خیر ہے، میں کہا مزہ بڑا آنا ہے جانے دا، پتہ کوئی نہیں کی کام میں. انہوں نے کہا پرسوں کبھی مزہ بھی تو لو نا، کبھی ذائقہ بھی تو لو نا. ہمارے ایک بزرگ ہیں، ان کی عمر 65-70 سال ہے. ان کی والدہ انتقال کر گئی. میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں تو میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا تو ان کے بچے کہنے لگے کہ ہماری دادی کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی پر ابا چوپ ہی نہیں کرتے، ہر وقت روتے ہیں. ان کو کہیں کہ حوصلہ کریں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ بچے کیا تو ٹھیک ہی رہے ہیں کہ آپ خود 65-70 سال کے ہیں اور آپ کے بچے بڑے ہیں اور شادی شدہ ہیں، تو آپ انہوں نے بڑی شاندار بات کی. کہنے لگے پیر صاحب اماں جدوں دی گئی ہے میں وڈیرا ہو گیا، میرے بال چٹے نے، میرے 2 پوتے نے، 3 نواسے نے، لیکن جدوں میں گھر آوندا سا تے اماں کہندی سی منڈیا آ گیا ہے، روٹی لیاؤ نا منڈے لئی. فرماتے ہیں یوں لگتا تھا نہیں بال سفید ہوئے ہیں پر میں ہوں ابھی جوان. جب تک آپ کا کوئی بڑا رہتا ہے آپ طاقتور رہتے ہیں. خود بخود اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش نہ کریں، کسی کو بڑا مانے، طاقتور رہیں گے، جان رہے گی، آپ کی پشت پہ کوئی کھڑا رہے گا. اور اگر نکل جاؤ گے چھتڑی سے تو طلبہ کرام یاد رکھنا کمزور پڑ جاؤ گے. اگر پشت پہ کوئی ہوتا ہے تو بندہ طاقتور ہوتا ہے. ضرورت نہیں تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی لگام تھامنے کی. پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آگے دوڑ کے حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا نا میرے استاد آ گئے، دوڑ کے جا کے گھوڑے کی لگام پکڑی. تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے ہو میرے نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے بیٹے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے ہمیں بتایا گیا ہے. لفظ دیکھنا ملفوظات شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ علماء کا احترام کرنا. جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور نیچے اتر کے حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے شاگرد تھے، ان کے ہاتھ چوم لیے. انہوں نے کہا جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ خاندان رسول کا احترام کرنا، ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا. تو ذوق، علمی ذوق پیدا کریں، ادب والا ذوق پیدا کریں، اور علم سیکھیں تو عمل کرنے کے لیے، صرف تقریر کے لیے، بحث کے لیے، کل کو ڈگری لینے کے لیے نہیں. آپ علم اس لیے سیکھیں، جب نا علم خالی تقریر بن جاتا ہے نا، اور علم خالی تدریس بن جاتا ہے، پھر وہ اس طرح کا بھی بعض اوقات معاملہ بنتا ہے کہ عارف رومی کہتے ہیں کہ اگر تو صرف لفظ تجھے یاد ہے اور تو عمل نہیں نہ کرتا تو یہ لفظ تو طوطے کو بھی رٹا دیا جائیں گا تو وہ بھی رٹ لے گا، تیرا اور اس کا کیا فرق ہوگا؟ جب تک آپ عمل نہیں کرتے علم پر، جب تک اس کو عمل کے حصول کے لیے حاصل کرے. خالی میں ایک درویش کو پڑھ رہا تھا، ان کے خلیفہ صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میں اب تقریر بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، تصنیف بھی کرتا ہوں. تو
انہوں نے جواب میں شاباشی نہیں دی بلکہ فرمانے لگے بیٹا یہ تو کام تم لوگوں کے لیے کرتے ہو، اپنے لیے کیا کرتی ہو؟ سحری کے وقت اٹھ جاتے ہو نفل پڑھنے کے لیے، تلاوت قرآن روز ہوتی ہے، سجدے کا ذوق حاصل ہے، درود و سلام کی طبیعت ہے، یہ تو لوگوں کے لیے کام ہے نا سارے، بڑی اچھی بات ہے، دین کی خدمت کرتے ہو، پر اپنا بھی تو بتاؤ نا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے تھے نا اس سے زیادہ وہ کرتے تھے، ان کی طبیعت تھی وہ کرتے تھے۔ آپ جب تک اپنی زندگی میں عمل کو نہیں لے کے آتے، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کسی فرماتے کہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ کوئی چلہ بتائیں، یہ لوگ سلوک سے وابستہ ہوتے ہیں نا، یہ پوچھتے ہیں چلہ کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ 40 دن پیر صاحب ٹھنڈے پانی میں کھڑا کر دیں گے تو پھر میرے ہاتھ شاید کو 4 جن لگ جائیں۔ کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں چلہ وظیفہ، تو آپ فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے بڑا مجاہدہ چلہ جہاد، علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا، اس سے بڑا چلہ کوئی نہیں۔ یہ چلہ لگائیں آپ کریں، عمل والی زندگی گزاریں، بدعملی والی، جتنا سیکھیں اس پر عمل کریں۔ ہمارے ہاں ہم محافل میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ 30 منٹ تقریر کرتے ہیں، آج گھنٹہ سننی ہے، تو میں کہتا ہوں پچھلی 30 منٹ والی پہ عمل ہو گیا ہے، اور ہو گیا تو چلو اور کر لیتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ یہ تو آپ کو عمل کے لیے دین سیکھنا تھا، جتنا